کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی HD سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو سنتے اور دیکھتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں جناب محترم چودھری ثناء اللہ گجر صاحب ایڈوکیٹ۔ سب سے پہلے تو میں چودھری صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس مصروف ترین دور میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، وہ یہاں تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک چودھری صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، الحمدللہ چودھری صاحب ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، نوجوان قیادت ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے نڈر بہادر نوجوان ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی کی بھی قیادت کر رہے ہیں، اور یہ حلقہ 283 کے MPA کے امیدوار بھی ہیں۔ جہاں تک عوام کے معاملات کے بارے میں چودھری صاحب کا تعلق ہے، یہ جزیات اور عوام کے مسائل اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے حل کرانے کے لیے شب و روز یہ کوشاں ہیں۔ بہرحال آپ کا کیونکہ بہت قیمتی وقت ہے، میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ چودھری صاحب آپ کو دے سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جناب چودھری ثناء اللہ گجر صاحب کے پاس۔ ان سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس دور میں جہاں سیاست ایک کٹھن دور ہے، کٹھن مرحلہ ہے، مشکل دور ہے، اس میں آپ نے سیاست میں کیوں قدم رکھا، اور سیاست کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کے کیا معنی ہیں، سیاست جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ جناب چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استاد محترم کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ میری آواز کو میری عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ استاد محترم نے کہا کہ سیاست پرخار پرکٹن اور مشکل اور حالات و واقعات اس قسم کے اس دور میں سیاست کرنا ایک مشکل کام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک سیاسی خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں بچپن سے لے کے اب تک لوگوں میں رہا ہوں، لوگوں کے مسائل کو دیکھا ہے، لوگوں کے معاملات کو دیکھا ہے، اور جس شخصیت کی مجھے سرپرستی رہی ہے، انہوں نے سیاست کو عبادت سمجھا ہے۔ میں اپنے قائد چودھری اسیر علی گجر صاحب کی بات کرتا ہوں۔ وہ 77 سے سیاست میں ہے، اور ان کی سیاست خالصتاً اللہ کی رضا اور عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ ہم ان کا مشن لے کے ہی آگے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ میں جب کبھی بھی کسی کا مسئلہ حل کر لیتا ہوں تو میں دلی طور پہ تسکین محسوس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی فرد کے کام آ جاؤ، کسی دکھی کے کام آ جاؤ، اور کسی بے بس کے کام آ جاؤ، اس سے وہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہے۔
اور میں تمام عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کی خدمت کو سمجھتا ہوں، اور اسی لیے سیاست میں ہے۔ جب یہ سمجھیں گے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر پا رہے، ریاکاری ہم میں آ گئی ہے، تو میں رب سے بھی دعا گو ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے اور سیاست سے میں دور کر۔ بہت شکریہ۔ بالکل چوہدری صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ خدمت نوع بشر میں صرف کر خون جگر، انفرادی لذتوں کی آرزو کچھ بھی نہیں، یعنی ان کی زندگی کا مطمع نظر خدمت خلق ہے اور لوگوں کے مسائل حل کروانا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ تو چوہدری صاحب یہ تو بہت آپ کا اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ تو اب یہ ہے کہ اب جو حلقہ 283 ہے اس کے اندر آپ سے پہلے یہاں جو ہے اقتدار میں جو لوگ ایم پی اے رہے ہیں، انہوں نے کون کون سے منصوبے شروع کیے اور کون کون سے کام کروائے اور کہاں تک انہوں نے اپنے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچانے میں وہ کامیاب ہوئے، یا کہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف لولی پاپ ہی دیتے رہے؟ جناب چوہدری صاحب۔ رانا صاحب، ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ فرد کو راضی کیا جاتا ہے، جی اجتماعیت کو اگنور کیا جاتا ہے۔ جی تھانہ کچہری کی سیاست ہے۔ میں حلقہ 283 کی بات کروں، 1985 سے لے کر 2002 تک ہمارا ایک ہی حلقہ تھا۔ جی چوہدری صاحب یہاں سے ایک ہی حلقے سے ایم پی اے بنا کرتے تھے۔ چوہدری صاحب کا جو سٹائل تھا کام کا، وہ علاقے کی محرومی کو دیکھا کرتے تھے۔ جی جیسے کہ چوبارے کا حلقہ تھا، وہاں پہ سکولوں کی بڑی کمی تھی، اور چوہدری صاحب نے سب سے زیادہ سکول چوبارہ کے حلقے میں دیے۔ وہ ایک ہی حلقہ تھا ہمارا۔ جی اسی طرح یہاں پہ نشیب تو ہمارے ساتھ اس وقت نہیں تھا، جی کوٹ سلطان، جمن شاہ، شرستہ، 64، یہ جن کوسلا، یہ برہان، پیر جگی بہتر، یہ سب علاقہ ہمارے حلقے میں شامل تھا۔ تو یہاں پہ بھی الحمدللہ کوئی بستی، کوئی چک اور کوٹ سلطان شہری بن جی آپ کو چوہدری صاحب کی کاموں سے خالی نہیں ملے گا، چاہے وہ اسکول کی صورت میں ہو، چاہے ہاسپٹل کی صورت میں ہو، چاہے سڑک کی صورت میں ہو۔ اور چوہدری صاحب ہمیشہ ہی اجتماعی کام پہ توجہ دیا کرتے تھے، اور میں بھی انشاءاللہ اپنے حلقے کی محرومیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ووٹ کو نہ دیکھا جائے کہ کس حلقہ سے مجھے ووٹ زیادہ ملا یا کم ملا، اس چیز کو دیکھا جائے کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے یا کم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہی اصل میں خدمت خلق ہے۔ لوگ یہاں پہ ووٹ لیتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد جس نے ووٹ نہ دیا اس کے خلاف انتقام بھی لیتے ہیں، پرچے بھی دیتے ہیں، تبادلے بھی کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے خلاف انتقامی پرچہ نہیں کروایا، کبھی کسی کا انتقامی ٹرانسفر نہیں کروایا، اور الحمدللہ آج مخالف بھی یہ کہنے پہ تیار ہے کہ ہم نے مثبت سیاست کی اور انتقام سے پاک سیاست کی، اور انشاءاللہ آئندہ لائے عمل بھی ہمارا یہی ہے۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ حلقے کے اندر ایک بہت بڑی رابطہ مہم بھی شروع کریں گے، اور اپنے کارکنوں کو، اپنے دوستوں کو ملیں گے، اور انشاءاللہ اپنی بڑی قیادت محترم چودھری اسیر صاحب ہے، ملک نیاز صاحب ہے، ان کی باہمی مشاورت سے انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ تو حقیقت اگر ملر شمس ہے کہ چودھری اصغر علی گجر صاحب نے واقعی جو ہے وہ مثالی کام کیا ہے، اور ان کے بزرگوار شمشیر علی گجر صاحب جو ہے ابتدائی سٹیج میں انہوں نے بھی خدمت خلق کا جو اس وقت جو بیڑا اٹھایا ہے، تو چودھری اصغر علی گجر نے اور ان کے اب بیٹے ثناء اللہ صاحب نے تو وہ کام کو تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں،
اور مجھے بھی امید ہے، عوام کو بھی امید ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے عوام کے عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہوں گے۔ اچھا چوہدری صاحب، اگر یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی دے دی اور آپ 283 حلقے کے ایم پی اے بن گئے، سب سے پہلے آپ کون سے کام کرانا چاہتے ہیں؟ کون سے علاقہ جو ہے وہ پسماندہ ہے اور کس علاقے کے اندر جو ہے نا زیادہ عام آدمی کے مسائل ہیں سر؟ رانا صاحب، ویسے تو جب بھی آدمی کسی منزل پہ پہنچتا ہے وہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتا ہے، علاقے کا پورا وزٹ کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ کہاں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں سب سے زیادہ جو محسوس کرتا ہوں وہ نشیب کا مسئلہ ہے۔ یہ نشیب میں جب یہ کٹاؤ دریا کو لگتا ہے، لوگوں کے رقبے دریا برد ہو جاتے ہیں اور کروڑوں روپے کا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، یہ یقیناً بہت تکلیف دہ عمل ہے کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی کل جمع پونجی کو دریا برد ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بے بس ہوتا ہے۔ اس کے لیے جتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں ہو سکا دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے، غریب زمیندار کاشتکار کے رقبے کو بچانے کے لیے جتنا فنڈ بھی درکار ہوا وہ انشاءاللہ ہم اپنے دور حکومت میں یہاں لائیں گے اور دریائی کٹاؤ کو روکیں گے۔ اور انشاءاللہ تھل کے اندر بھی یہاں بہت سارے مسائل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، سڑکوں کے معاملات ہیں اور اسکولوں کی اپگریشن ہے۔ اب جو اسکول مڈل اور ہائی تھے وہاں پہ کالجوں کی ضرورت ہے۔ آبادی کا تناسب اتنا بڑا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے گاؤں ایک شہر کی شکل اختیار کریں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر یہ تعلیم کا شعور ہو اور لوگوں کو ان کی گھر کی دہلیز پر تعلیم کے مواقع ملے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ بنیادی اور اولین ترجیح ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ایجنڈا ہے وہ میں اپنے حلقے کے اندر سے انتقام کی سیاست کو جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو سرنگو بھی کروں گا، اس کی سرکوبی بھی کروں گا، اور میں کوئی اور کسی جگہ بھی کسی سیاسی نے بھی اگر کسی کے ساتھ سیاسی انتقام لینے کی کوشش کی انشاءاللہ اسے بازو کے ذریعے بزور طاقت انشاءاللہ ان کے روکیں گے۔ اور ہر کارکن کی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہوگا۔ یہ میرا عوام سے وعدہ ہے کہ کوئی یہاں پہ فرعون نہیں ہوگا، کوئی یہاں پہ آ کر کسی ووٹر کو، کسی کو اپنی اس کی مرضی کے خلاف رائے لینے کا یا دینے پر انتقام لے گا، وہ ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ نہ ہمارے وطیرے میں شامل ہے، نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ چوہدری صاحب کی فکر ماشاءاللہ قید تخصیص میں ہے، پھول کی خوشبو اب تک نہ رسیدہ ہے، تیری فکر کا جادو اب تک۔ چوہدری صاحب کی فکر ماشاءاللہ بہت بہترین ہے کہ پورے علاقے کے اندر، حلقے کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی انتقامی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا جذبہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کی سوچ بہت اچھی ہے۔ تو میں چوہدری صاحب سے یہ بھی تو پوچھوں گا کہ اس وقت جو آپ 283 حلقے کے اندر جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے خیال کے مطابق ان تعلیمی اداروں میں ان نونہال بچوں کے لیے جو ماحول صحیح پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بچے کچھ مستفید ہو رہے ہیں؟ کیا بہتری ہے؟ رانا صاحب، یہاں تو پورا تانا بانا ہی بگڑا پڑا ہے۔ جی، ہمارے بجٹ کا بہت سارا حصہ وہ تعلیم اور صحت کے لیے مختص ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری سکول اب اس چیز سے آ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی ڈاکٹر پیدا کرے، انجینئر پیدا کرے، پروفیسر پیدا کریں،
اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، اس ایسے فراواں میں ہر لازق میں نو، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ۔ آپ درست فرما رہے ہیں صاحب۔ اب یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جی، جنہوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے۔ جی، وہ ہمارے ایوانوں میں بھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارے پالیسی ساز بھی ہیں۔ وہ اب یہ تمام سرکاری اداروں کو بٹھا کے رکھ دیا، تعلیمی ادارہ نہیں، محکمہ صحت ہے، تعلیم ہے۔ میں اب یہ کہتا ہوں پی ٹی سی ایل ایک محکمہ ہمارا ہوا کرتا تھا، وہ کتنا نفع آور ادارہ تھا، اس سے بہت زیادہ نفع کمایا جا سکتا تھا۔ یہاں پہ موبائل کمپنیوں کا راج ہوا، انہوں نے ہمارے لوگوں کو خریدا، انہوں نے حکومتوں کو خریدا، پی ٹی سی ایل کو بٹھا کے رکھ دیا جی، اور موبائل کمپنیوں کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوا، ملک کی معیشت کو نقصان ہوا، اور ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ بیٹھ گیا۔ اسی طرح اب گورنمنٹ سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کر رہی ہے، وہ بھی ان کی منمانی چلے گی، جو خریدار ہوں گے اور ملازمت میں تحفظ کا شکار یعنی ہوگا، کرپشن بڑھے گی۔ کرپشن بڑھے گی۔ اور اسی طرح ہاسپٹلوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، وہ ڈاکٹروں کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے لوگوں کو وہ بنیادی سہولتیں بھی نہیں ملیں گی، اور اس سے نقصان بھی زیادہ ہوگا، اور لوگوں کو صحیح معنوں میں صحت اور تعلیم کے مواقع بھی نہیں ملیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے اداروں کو اثر نو خود اس کی دیکھ بھال کرے، فنڈنگ کرے، کرپشن سے فری کرے، اور دیانتدار اور ایماندار لوگوں کو ان کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے، تاکہ لوگوں تک صحیح تعلیم اور صحت پہنچ سکے، اور اسی طرح کسی ملک میں اندر انقلاب لایا جا سکتا ہے، نہ کہ اسی طرح کے اپنے اداروں کو بیچ دیا جائے، کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کرپٹ پریکٹس ہو۔ اس سے نقصانات ہوں گے ملک کے بھی اور عوام کے بھی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر کہ یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اداروں کو ٹھیکے پر دے دیں، اور ہسپتالوں کو بھی، یعنی بی ایچ یو جو ہے ان کو اب 24 بی ایچ یو ہیں وہ سارے ٹھیکے پر دے جی ہاں، دیے ہیں۔ ٹھیکے پہ دے تو دیں۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں جو ہے معاملات کو بہتر کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں رانا صاحب، اگر گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، جی، ہر چیز کو پرائیویٹ کرنا ہے، جی، تو پھر انہوں نے حق حکمرانی کیا ادا کرنا ہے؟ صحیح، پھر انہوں نے بیٹھ کے تنخواہیں وصول کرنی ہے، پھر انہوں نے بیٹھ کے اپنی عیاشیاں کرنی ہے۔ وہ ہر ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور بیٹھے محلات میں ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ نے یہ سب کام کرنے ہیں تو پھر حکمرانی کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر تو پبلک ہی جانے، ادارے جانے۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ، میں پھر متنبہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان اداروں کو، ان ملازمین کو بے روزگار نہ کرے، ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے، ایسی پالیسی اختیار کی جائے جو قابل قبول بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو اور سود مند بھی ہو۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں جو ہمارا مکمل طور پر جو آپ فرما رہے تھے، بالکل بہت سے مسائل ہیں۔ تو خاص طور پر یہ جو ہے یونین کونسل جکھڑ، سرشتہ نشیب اور سرشتہ تھل، یہ کیونکہ میرے ذاتی اپنے بھی وہاں میرے اپنے عزیز ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرا اپنا ادھر رقبہ ہے، تو وہ علاقے جو ہیں وہ خاص طور پر محرومیوں کا شکار ہیں۔ تو جس طرح آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ سڑکیں جو ہیں وہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کے بارے میں جو ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کٹاؤ کا عمل ہے وہ بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ آپ کی سوچ بالکل بہتر ہے کہ آپ کی نظر ادھر ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے اس وقت وہاں پہلے ایم پی اے رہے ہیں جناب، موجود رہے ہیں جناب ایجاد چلانا صاحب، اور جو وہ مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر بھی ہیں اور ان کی بڑی ذمہ داری ہے،
تو وہ ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے نا اب وہ بہت سا کام ایسا ہے جو بہت سا کام رہ گیا ہے، جو لوگوں کی محرومیاں جو ہے وہاں ابھی تک موجود ہیں، تو کیا آپ ان کے بارے میں بھی سر کچھ کریں گے؟ رانا صاحب جو ہے نا نشیب، جی وہ ہمیں بہت سارا ریونیو جنریٹ کرتا جی ہے۔ نشیب کی سب سے بڑی فصل جو ہے نا وہ گنے کی فصل، اور ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شوگر سیس کی مد میں بہت سارا ٹیکس جو ہے وہ وصول کرتی ہے۔ جی میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے اس طرف توجہ نہیں دے رہا تو انتظامی سطح پہ جو شوگر سیس کی مد میں جی اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، تو ہر سال بھی اگر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو جی نشیب کی سڑکیں بنانی پڑے تو جی وہ بنا سکتے ہیں۔ گڈ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ کرپٹ پریکٹس چلتی ہے، اتنا زیادہ پیسہ اس مد میں آتا ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ پیسہ گنے کی مد میں وصول کیا جاتا ہے اور گنے کے کاشتکار کو اس کی سہولت نہیں دی جاتی۔ اور اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے میں ابھی چھوٹا تھا تو اسی مد میں جو فنڈ اکٹھا ہوتا تھا، بہت ساری سڑکیں اب بھی موجود ہے جو شوگر کے جی فنڈ سے بنی گئی، جس طرح ہماری لدھانہ کی پہلے سڑک بنی تھی، جس طرح 5ویں میل سے لے کے 62 چک یا گاؤں والے آرے تک، معذرت یہ سب سڑکیں جی شوگر سیس کے فنڈ سے بنی تھی۔ اب وہ فنڈ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا پھل کو چاہے عوامی نمائندہ دیکھ لے، نشیب کو ہر سال سڑک کی ضرورت ہے، کیونکہ نشیب میں سیلاب آتا ہے، بارشیں آتی ہے، سیم کے معاملات ہیں، سڑکیں یہاں پہ زیادہ ٹوٹتی ہیں، تو اس فنڈ میں ہر سال یہاں پہ ان کی مرمت ہونی چاہیے، ان کو ریپیئر کرنا چاہیے، جہاں نئی سڑک کی ضرورت ہے نئی سڑک بننی چاہیے۔ اور کاشتکار طبقہ چاہے وہ تھل کا ہو جی چاہے نشیب کا ہو، موجودہ گورنمنٹ نے اس کو پیس کے رکھ دیا۔ اب مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ گندم سستی ہونے کی وجہ سے مزدور کو گندم مل گئی، غریب آدمی کو گندم مل گئی۔ بھئی خدا کے بندے، گندم بھلے سستی ہو، گندم اس سے بھی 1000 سستی کر لو، اور وہ زمیندار کو وہ سہولتیں دی جائیں بالکل جو وہ انویسٹ کر رہا ہے، کم از کم وہ تو اسے واپس آئے۔ بالکل اب میں کہتا ہوں کہ گندم کا ریٹ چاہے یہی رکھیں، بالکل صحیح ہے، میں کہتا ہوں تیل کا کم تیل کا ریٹ کم کر دیں، بالکل زمیندار کو یہاں 150 روپے لیٹر تیل دیں، صحیح بات، جو یہاں پہ کھادیں اور بیج ہے ان کو ہاف ریٹ میں لایا جائے، یوریا کو 1500 پہ لایا جائے اور ڈی اے پی کو 3200 3000 پہ لایا جائے، اسی ریٹ میں ہم سے کم گندم خریدی جائے، ہم گندم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں حکومت وقت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاشتکاروں کو استحصال نہ کیا جائے، ان کو اس حد تک مجبور نہ کیا جائے کہ وہ فصلیں کاشت کرنا چھوڑ دیں، اور اگر وہ فصلیں کاشت کرنا چھوڑ دیں گے تو ملک کے اندر قحط سالی ہوگی، ملک کے اندر غذا کی کمی ہوگی، کاشت خوشحال ہوگا کاشتکار، اور ملک خوشحال ہوگا، عوام خوشحال ہوگی۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ویری گڈ سر، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں اب یہ آپ سے سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اب ایک ستھرا پنجاب کا منصوبہ اس نے شروع کر رکھا ہے، تو آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ بہتر جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح جو ہے اس کو جو ہے نا کامیابی مل سکتی ہے؟ رانا صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ نظام انہوں نے شروع کیا ہے، بیسیکلی تو بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ اس کا حل، گراس روٹ لیول پہ جمہوریت ہاں ہے۔ اس کا حل ہے، بالکل صحیح، یہ کوئی بھی گورنمنٹ جو آتی ہے نا جی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو، یہ بلدیاتی الیکشن سے بہت گھبراتے ہیں۔ جی میرا خیال ہے کہ 8 سال ہونے کو ہے،
کہ بلدیاتی اسٹرکچر جو ہے نہیں ہے. بالکل صحیح. حالانکہ بنیادی طور پر عام آدمی کے لیے تو یہ صاف ستھرا پنجاب لانچ کرنے سے پہلے جی بلدیاتی نظام کو لایا جاتا, یہ منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جاتا, صحیح, وہ لوگوں کے معاملات کو سمجھتے ہیں, بالکل صحیح. علاقائی صورتحال کو سمجھتے ہیں, تو یہ نظام بہترین نظام. اب یہ نظام ٹھیکیداری نظام کر دیا گیا ہے, اور ٹھیکیدار جو ہے وہ چند ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے, اور بوگس یہاں پہ ملازموں کی بھرتی ہے. 20 ملازموں کی بھرتی کی ہوئے ہیں, 10 کام کر رہے ہیں, 37,000 روپیہ تنخواہ ہے, 22,000 روپیہ دیا جا رہا ہے. اور یہ اتنے بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک وہ لیبر کا آدمی جس کی ٹھیکے میں تنخواہ 37,000 روپیہ ہے, جی اس کو موقع پہ 20 اور 22,000 روپیہ دیا جائے, اور یہ بقایا جو پیسہ ہے وہ مڈل مین کے ہاتھوں جا رہا ہے. جی وہ ٹھیکیدار اور مڈل مین وصول کر رہا ہے, بیوروکریسی وصول کر رہی ہے. اور اسی طرح بوگس بھرتی ہے, 20 لوگوں کی انٹری ہے, 10 لوگوں کو شو کیا جا رہا ہے. اور اتنی بڑی کرپشن ہے, اتنی بڑی کرپشن ہے, اس کو میں میگا کرپشن کہہ رہا ہوں. اور یہ عوام کا پیسہ ہے, ضائع کیا جا رہا ہے, تو خرد برد ہو رہا ہے. میں ٹوٹلی طور پہ بلدیاتی نظام کے علاوہ یہ نظام اگر کسی اور کے سپرد کیا جائے گا صاف ستھرے پنجاب والا, تو یہ کرپشن سے پاک نہیں. بالکل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی نظام جو ہے نا وہ بالکل ضروری ہے, اور عام آدمی کے لیے بلدیاتی نظام کو بحال کیا جائے, اور اس کے تحت جو ہے یہ پھر جو ہے ستھرا پنجاب جو ہے پروگرام یہ چلایا جائے. اچھا چودھری صاحب, اسی طرح اب یہ اجتماعی شادیوں کا سلسلہ وزیر اعلیٰ صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, تو یہ شادیاں ساریاں جو ہیں جتنے مطلب غریب آدمی بیٹھے ہیں, یا بڑے بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, بہت سے ایسے بیٹے ہیں جو اس طرح بیٹھے ہیں, کیا یہ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ پروگرام جو ہے یہ بھی کامیابی کی طرف جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے جی. میں ان کا ایک پروگرام تو یہاں لیا میں دیکھ چکا ہوں, جی نام وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے, جی کلیکشن لوگوں سے کی جاتی ہے. اور مجھے پورا یاد ہے کہ ان شادیوں کے لیے انہوں نے مخیر حضرات سے پیسے وصول کیے, مل اونر سے پیسے وصول کیے گئے, اور سرمایہ دار جو ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں ان سے پیسے وصول کیے گئے, اور وزیر اعلیٰ کا لیبل لگا کر شادی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اس معاملے میں سنسیئر ہے تو وہ ایک ایسا نظام وضع کرے جس کے اندر شادی شدہ جوڑے کی عزت نفس مجروح نہ ہو, جی اس کو پبلک پلیس پہ ظاہر نہ کیا جائے. گورنمنٹ اپنے تئیں یہاں پہ سکروٹنی کرا کے بالکل پوشیدہ انداز کے اندر غریب بچیوں اور بچوں کے گھر موبائل کے ذریعے یا چیک کے ذریعے ان کو پیسے دیے جائیں, تاکہ وہ معاشرے کے اندر ایک باوقار انسان کی طرح, باوقار لوگوں کی طرح اپنی بچیوں کی شادی کر سکے. یہ ایک بہترین انداز ہے. یہ کوئی انداز نہیں ہے تو بچیوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں, ایک بہت بڑا پنڈال سجاتے ہیں, اس میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بیٹوں کو ہم پیسے دے کے ان کی شادی کر رہے ہیں. میں یقیناً یہ معاشرتی طور پہ بھی اسے برا سمجھتا ہوں, اور ان کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, اس کی بھی مجھے تکلیف. چودھری آخری سوال یہ ہے کہ اب بجٹ جو ہے اس کی آمد ہے, آپ کے خیال کے مطابق ہمارے یہ مطالبات جو چل رہے ہیں, ایک تو لیا توسا پل ہے اس کے لیے فنڈ ہے, ایک ہمارا لیا ڈویژن بناؤ کے لیے فنڈ ہے,
दूसरा MM रोड के लिए फंड है, और चौथा जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए फंड है। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये कुछ उम्मीद रखें हम कि कुछ होगा सर? मोहतरम जनाब राना साहब, ये 1985 से लेकर अब तक मुझे याद है कि नवाज शरीफ वजीर आला हुआ करते थे, यहाँ पे उस वक्त भी तौसा पुल का इफ्तिताह हुआ। जी जो दौर भी आया, लिया तौसा पुल का इफ्तिताह जरूर हुआ। जी और हर दौर में, अब पिछले दिनों मेरा ख्याल है यहाँ पे तहरीके इस्तेहकाम पार्टी के वो जी जी अलीम खान साहब अलीम आए, खान साहब तशरीफ लाए थे। जी बिल्कुल। वो उन्होंने बड़ा बुलंदो बाग दावा किया कि लिया तौसा पुल इंशाल्लाह बहुत जल्द। जी। दुआ को कि अल्लाह ताला इस दरीना मुतालबे को पूरा हाँ, कर वो दे। मवासलात के वजीर हैं, मुमकिन तो हो सकता है अगर दिलचस्पी लें तो कोई बड़ा मसला। गवर्नमेंट का हिस्सा है जी। गवर्नमेंट का हिस्सा भी है। और MM रोड की बात की जा रही है। जी। MM रोड जो कातल रोड है, जी जी यकीन करो कि फतेहपुर का जो एरिया है, जी टाल प्लाजा से लेके फतेहपुर शहर तक, जी अगर कोई आदमी 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर जी शहर तक चला जाए टाल प्लाजे की, जी तो वह नाम का मुझसे। जी बिल्कुल। वहां पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के टायर फट रहे हैं, पत्थर नुकीला हो चुका है, और इतनी ज्यादा तकलीफ है जिसकी वजह इसलिए तो कातल लीग कहा गया है सर कि जी हाँ, बाकी बहुत ज्यादा हादसा कातल रोड का जी, कातल सारी कातल वो रोड कहते हैं जी, जी। सारी। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप अपना पैगाम दीजिएगा सर। मैं अपने इलाका की गयूर अवाम से ये तवक्को रखता हूँ कि वो हक और सच की पहचान करें, वो मुआशरे के अंदर हर उस काम को रोकने का सबब बनेंगे जो मखलूक खुदा के लिए तकलीफ दे है। हर वो काम करेंगे जो अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें। लोगों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। इस मुख्तसर वक्त के अंदर दिलों के अंदर से कदूरतें, नफरतें, इन चीजों को निकाल कर भाईचारे की जरूरत है। एक भाईचारे वाला मुआशरा ही एक मजबूत मुआशरा हो सकता है। जो कौमें मुत्तहिद होती हैं, मनफी सोच से पाक होती हैं, मुस्बत सोच की मालिक होती हैं, वो मुआशरे के अंदर भी इज्जत पाती हैं और आखिरत के अंदर भी इज्जत पाती हैं। आखिर में मेरा हुकूमत वक्त से भी मुतालबा है, अपने चीफ से भी मुतालबा है कि मुल्क के अंदर पिछले दिनों जो जंग लगी थी, पूरी कौम ने एक इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। हुकूमत वक्त और चीफ साहब से मुतालबा है कि बहुत सारी मखलूक, बहुत सारे लोग ऐसी क़ियादत से भी मोहब्बत करते हैं, वो जेलों के अंदर, उनकी फिल फौर रिहाई को मुमकिन बनाया जाए ताकि पूरी कौम को एक प्लेटफार्म मिले। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी, चौधरी साहब का मैं फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर जी इतने मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी। और ख़ास तौर पर मैं अपने प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जो हमें ये माहौल मुहैया करते हैं जिससे हम अपने अवाम से मुखातिब होते हैं। और मैं अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये 2 साल से ये जो हमारा प्रोग्राम है अवाम की बात चल रहा है,
और उसमें हज़ारों की तादाद में हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कमेंट्स भी करते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, और इसी तरह अरबाब इख्तियार जो हैं वो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं, और इस तरह उम्मीद है कि वो हमारी इन बातों को वो समझेंगे, क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं वो आवाम की बातें होती हैं। हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमने जो है सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम आम आदमी की मसाइल जो हैं वो अब अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहते हैं, और फिर हम उनको परसू करके हम उनको हल भी कराना चाहते हैं। तो मैं अपने तमाम उन दोस्तों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ जो है प्रोग्राम सुनते भी रहे, देखते भी रहे, और मैं उनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।